الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بسد واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت عظیم الشان محفل پاک نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، دلبند حسن، سیدنا و مولانا امام عالی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور جملہ شہداء کربلا کی یاد کے اندر ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. مجھے میرے انتہائی محترم المقام جناب حاجی ثناء اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے حاجی محمد رضا اللہ صاحب نے آج کی اس بزم کے لیے دعوت دی. میں نے ان سے وعدہ کیا، پچھلے سال بھی انہوں نے حکم فرمایا لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں ٹائم نہ بن سکا. اس سال انہوں نے جلد مجھ سے بر وقت رابطہ کر لیا. اللہ کا شکر ہے، میں نے وعدہ کیا اور اللہ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج کی رونق میرے مسلک کے عظیم علماء، مشائخ اور وہ لوگ جو دن رات میرے مسلک کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس وقت وہ سٹیج کی زینت ہے. میری مراد حضرت قبلہ محترم پیر رانا محمد افضل سیفی صاحب، میرے انتہائی محترم جناب حاجی خالد اقبال مسرت صاحب، صدر مرکزی نعت کونسل، انتہائی محترم المقام جناب ملک محمد خان آوان صاحب، حاجی خواجہ عزیز الرحمن صاحب، شیخ محمد نعیم معصومی صاحب، دیگر احباب تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے. میرے انتہائی محترم اور میرے محسن کے بیٹے جناب حاجی ملک شوکت ایاد آوان صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، جو الحاج ملک محمد ایاد رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر ہیں. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہیں کہ جب حاجی ثناء اللہ صاحب کے گھر میں نے پہلی مرتبہ خطاب کیا، ملک محمد ایاد صاحب اس محفل میں موجود تھے اور حاجی محمد بشیر صاحب، یہ دو شخصیات جن کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا.
میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی لذت اور خیرات اللہ ان کو قبروں میں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے قاری سیف اللہ صاحب آقا کریم کی مدح سرائی کر رہے تھے اور بعد میں آخر میں انہوں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے بھی کوئی اتنی لمبی تقریر نہیں کرنی، جو کلمات اصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے ضمن میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ انتہائی محبت دل جمی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا، کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو کلمات آپ کو بہتر لگے آپ وہ ادا کرتے رہیں تاکہ میں محسوس کروں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا ہر مومن، ہر سنی میرے نبی کی ہر اس نسبت سے پیار کرتا ہے جس کا تعلق میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آقا کریم کے اصحاب ہو، سرکار کی آل بیت اطہار ہو، ہم حضور علیہ السلام کی آل کے بھی نوکر ہیں، سرکار کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کو دیکھ لیں، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا عرض کروں کہ کوئی حضور کی آل کو مانتا ہے، اصحاب کو نہیں مانتا، کوئی اصحاب کو مانتا ہے، آل کو نہیں مانتا۔ زیادہ آسان کر دوں، کوئی حضور کے در والوں کو مانتا ہے، گھر والوں کو نہیں مانتا، کوئی گھر والوں کو مانتا ہے، در والوں کو نہیں مانتا۔ یہ سنی کا مقدر ہے کہ سنی حضور کے در والوں کا بھی نوکر ہے، گھر والوں کا بھی نوکر ہے۔ جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا مقام ہے، اور نسبت کا لحاظ اللہ کی ذات بھی کرتی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں جب جدائی پڑی تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، جناب یعقوب رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اچھا یہ ذہن نشین کر لیں، ان کو پتا تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ بڑے ڈھلے بولے ہو، ان کو پتا تھا یوسف کہاں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا اگر پتا تھا تو روتے کیوں رہے، اس سے صرف اتنا پوچھنا کہ جب تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہے گا جی جدائی پڑ رہی ہے نا، پتا تو ہے نا جا کہاں رہی ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ رونا صرف جدائی کا رونا ہے، اس بات کا رونا نہیں کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اس بات پہ نہیں روتے تھے یوسف پتہ نہیں کہاں ہے، رونا جو تھا وہ جدائی کا رونا، وہ جدائی کا رونا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تاجدار بنے، آپ کے بھائیوں پر یہ راز، یہ پردہ ان پہ سے اٹھ گیا کہ یہ یوسف ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی جدائی میں ابا جان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اے یوسف چلیے نا ہمارے ساتھ واپس۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں، آپ ایسا کرو اپنا کرتا اتار کے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہی ابی یاتی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے بابے کی آنکھوں پہ، میرے بابے کے چہرے پہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ اب صرف بتانے کا مقصد یہ ہے یعقوب بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، لیکن یہاں اللہ قرآن کی زینت بنا کے بتا رہا ہے کہ جس کرتے کا تعلق نبی کے جسم کے ساتھ ہو جائے وہ کرتا بھی برکت والا ہے۔ ارے جو کرتا یوسف کے جسم کے ساتھ لگ جائے وہ بھی نفع دیتا ہے۔ حسین تو وہ ہے جو نبیوں کے سردار محمد کے سینے کے ساتھ، اللہ اکبر۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ میرے نبی کا دربار لگا ہو، میرے نبی کا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی مقام والا، جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے،
جو دائیں بیٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے، جو بائیں بیٹھا ہے وہ بھی صحابی ہے، جو سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھا ہے اس کی عظمت کو سلام۔ بڑا مقام ہے کہ محمد کی محفل نصیب ہوئی، ارے جو آگے پیچھے جو دائیں بائیں بیٹھے اس کی عظمت کو سلام۔ حسین تو وہ ہے جو کبھی جھولی میں بیٹھتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے سینے پہ بیٹھتا ہے، کبھی محمد کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، اور میرے نبی کا وہ پیر جو مکے کی گلی میں لگے، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، کس شہر کی؟ وانت حل بہذا البلد، جس شہر کی گلی نے مصطفیٰ کے پیر کی تلی کو چوما۔ یار وہ پیر نیچے سے لگا تھا نا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نیچے سے لگے، رب فرماتا مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، وہ پیر عرش پہ لگے، عرش معلیٰ بن جائے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، مدینے کی گلی تھی، نبی کھڑے تھے، حسین کا پیر نبی کے پیر کے اوپر تھا، تو مصطفیٰ فرماتے میرے شہزادے چڑھ، ننھے قدموں سے میرے سینے پہ چڑھ۔ حسین سینے پہ چڑھ کے جب کندھوں پہ بیٹھتا ہے، اسی گلی میں خلیفہ ثانی جناب عمر ملتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں نعم المرکب، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری شان کو سلام، واہ حسین تیرے مرتبے کو سلام، کیا اونچی سواری پہ بیٹھا ہے۔ وہ نبی بول کے کہتے ہیں عمر اس میں کوئی شک نہیں، حسین کی سواری اونچی ہے، لیکن ذرا خیال کر صرف نعم المرکب نہیں بلکہ نعم الراکب، اگر سواری اونچی ہے تو سوار بھی بڑے ہی اونچا۔ سواری کی تعریف عمر کرتے ہیں، سوار کی تعریف مدینے کا تاجدار کرتا ہے۔ حسین کی عظمت کے کس پہلو پہ بات کروں؟ میرے نبی کا لعاب دہن ہے نا، لعاب دہن حضرت عامر بن قریظ کے منہ میں حضور نے ڈالا تھا۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ روایت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر لعاب ڈالا، پھر جہاں کنواں کھودا جاتا اگر پانی نہ نکلتا حضرت عامر صرف ادھر تھوک دیتے، وہ تھوکتے تو وہاں سے میٹھا پانی نکل آتا۔ پوچھا جاتا کہ یہ تیرے تھوک میں کیسی برکت ہے؟ کہا جب سے محمد نے لعاب ڈالا تھا یہ اس وقت کی برکات ہے۔ میں نے کہا جس کے منہ میں ایک بار نبی لعاب ڈالیں یہ تو اس کی شان ہے، تو جس نے 7 سال مصطفیٰ کے لعاب کو چوسا، جس نے 7 سال میرے نبی کے لعاب کو چوسا، کہتے ہیں جی اگر حسین کچھ کر سکتا، علی کچھ کر سکتے تو اپنے بیٹے کی مدد کرتے، اگر حسین کچھ کر سکتا اپنے لیے پانی برآمد کرتا۔ میں نے کہا تو نے سمجھا ہی نہیں کہ حسین کا پیغام کیا تھا۔ صرف اتنا سوچئے، میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا پانی بند ہوا، سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ نے انا ساگر کو اشارہ کیا کہ بھائی پہلے میں آتا تھا آج تو آ، پانی آیا، آپ نے علماء سے سنا ہے۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ یہ نسل رسول ہے، حسینی سید ہے۔ اب ان کا پانی بند ہوا، سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا پانی بند ہوا وہ تو لے آئے، انہوں نے منگوا بھی لیا، پورا انا ساگر اپنے لوٹے میں محفوظ بھی کر لیا، حسین کیوں نہ لا سکا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حسین پانی کیوں نہ لا سکے، کیوں نہ منگوا سکے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عطائے رسول فی الہند وہ حسینی سید تھے، حسین بھی سید ہے، نبی کا نواسا ہے، دونوں کے مشن میں فرق ہے، دونوں کے مشن میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ حسین دین بچانے آئے تھے، معین الدین دین پھیلانے آئے تھے۔ جب دین پھیلانا ہو کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین بچانا ہو تو استقامت کی ضرورت ہے۔ میری باتوں کو سمجھیں، جب دین بچانا ہو تو کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ ایک بہت بڑے مولوی نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ مولا علی کی نماز کی خاطر حضور علیہ السلام نے سورج پلٹا دیا، انگلی کا اشارہ کیا،
سورج پلٹا کے رکھ دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کی ایک نماز قضا ہو گئی، حضرت بلال کی آپ نے ڈیوٹی لگائی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ بلال جاگتے رہنا، ہمیں بھی جگا لینا، لیکن جب سورج چمکا بلال بھی سو گیا، سورج کی چمک کی وجہ سے حضور کی آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تو سویا کیوں؟ مولوی یہ استدلال دے رہا تھا، استدلال پیش کر رہا تھا کہ اگر نبی سورج لوٹا سکتے تو اپنے لیے کیوں نہ لوٹایا؟ تو اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا پتہ نہیں تو نے علم کہاں سے پڑھا ہے کہ نبی معجزہ اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتا۔ کاش کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں، نبی معجزہ اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتا، جب کوئی معجزہ طلب کرتا ہے یا کہیں ضرورت پیش آئے تو اس وقت نبی معجزہ دکھاتا ہے، وگرنہ نبی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھے۔ ایک تو یہ عالم ہے، دوسری طرف دیکھیں 40 دن نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ جب صحابہ حضور کو دیکھ کے کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھا دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیٹھے تو اٹھ نہ سکے، لیٹے تو بیٹھ نہ سکے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کی آقا آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ یہ صحابہ سے میرے نبی سوال کر رہے ہیں۔ آج تو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے حضور کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، حضور کی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، حضور کے 2 پیر میرے بھی 2 پیر۔ صحابہ کو نہیں نظر آ رہے تھے حضور کے 2 پیر، 2 آنکھیں یا 2 ہاتھ صحابہ کو نظر نہیں آئے؟ میرے نبی نے پوچھا کون ہے میری مثل؟ ہر کسی نے کہا لسنا کہیتی کہ یا رسول اللہ، آقا تو اڈی مثل کسی ماں پتر جمین، آپ جیسا ہے ہی نہیں۔ تو کوئی ہوتا تو سامنا کرتا نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر نبی کے 2 ہاتھ ہیں تو اگر یہ اشارہ کریں تو چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں آ جاتا ہے، اگر اس انگلی سے اشارہ کریں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کریں تو درخت چل کے قدموں میں آ کے دین مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے۔ ان کو پتا تھا یہ وہ پیر ہے جو مکے کی گلی میں لگے، اللہ قسم ارشاد فرمائے عرش پہ لگے، عرش عرش معلیٰ بن جائے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو عبداللہ ابن عثمان ابو قحافہ پہ پڑے تو صدیق اکبر بنا کے رکھ دے، عمر پہ پڑے تو فاروق اعظم بنا دے، عثمان پہ پڑے ذوالنورین بنا دے، علی پہ یہ نظر پڑ جائے تو علی کو شیر خدا بنا دے، بلال پہ پڑے تو اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ سرفراز صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، جویہ صاحب بھی تشریف لائے ماشاءاللہ، اور خواجہ ظہیر اقبال صاحب بھی تشریف فرمائے۔ آج جتنے پرانے بزرگ ہیں نا میرے والد صاحب کے جو رفقا، آج سارے وہ اسٹیج پہ جمع، یقیناً ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی، ان کی محبت آپ تو ہیں ہی ہیں بالکل۔ جو آپ علی پارک میں محفل نعت کرواتے تھے، ہر محفل میں میرے والد صاحب کا خطاب ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، جتنی بھی دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ تو بات کہاں پہنچی ہے؟ بولتے نہیں گئے، سبحان اللہ دے پہنچی ہے۔ حاضرین کرام، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے، وہ شہزادہ جو کھیلا میرے نبی کی گود میں۔ اچھا پیدا ہوئے، میں لعاب کی بات کر رہا تھا، پیدا ہوئے نا میرے نبی نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی، وہ لعاب جو علی کی آنکھ میں لگے آشوب چشم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کھاری کنویں میں جائے پانی کو میٹھا کر دے، وہ لعاب اترا حسین کے اندر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسین کی رگوں میں حیدری خون، دودھ پیا سیدہ زارا پاک کا، میرے نبی کے لعاب کی گڑتی لگی، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا۔
میرا دل کردا ہے میں کرسی دا منہ سٹیج والے پاسے کر تواڈے ال کان کر کیونکہ سٹیج تے سبحان اللہ زیادہ ہے. سنتے جائیے، ٹائم بڑا شارٹ ہے، ویسے بھی جمعرات ہے، صبح جمعہ بھی ہے، میں نے صبح والا سبق بھی ابھی یاد کرنا ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے نبی نے حسین کو گود میں لیا، جو پیدا ہوتے میرے نبی کی جھولی میں آیا، جو نبی کے کندھوں کی سواری کرنے والا، بلکہ داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، جو فارسی کا حصہ اس میں لکھتے ہیں، عید کا دن تھا، میرے نبی کا نواسا حسین گھر آیا، آ کے عرض کرتا ہے اے پیارے نانا جان، جتنے بچے ہیں آج ہر بچے کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں، میرے لیے سواری کا بندوبست کیجئے. میرے مصطفیٰ کریم نے گھٹنے زمین پہ رکھے، اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کے فرمایا لے حسین میری پشت پہ چڑھ جا، اپنی زلفوں کی لگام بنا کر شہزادے کے ہاتھوں میں تھما کے کہا جدھر جو بال کھینچے گا تیرا نانا اسی طرف چلا جائے گا، آج تو منوائے گا میں مانوں گا، کل 61 ہجری 10 محرم کو جو ہم کہیں گے اے حسین وہ تجھے ماننا پڑے گا. میرے نبی نے پوری تیاری کروائی، آقا نے پوری تیاری کروائی، ولادت کے وقت بتا دیا، مجھے فرشتے نے خبر دی میرا یہ بیٹا کربلا کی سرزمین پہ شہید ہوگا. آقا نے خبر دی، میرے نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے روئے. آج لوگ کہتے ہیں غم حسین منا کے، یہ حسین کے ذکر کی محفلیں سجا کے رونا رولانا، یہ کس قسم کی حرکت. میں نے کہا تیرے نصیب، میں تیرے نصیبوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اتنا کہوں گا جن کا تعلق حسین سے ہے اور جن کا رشتہ کسی کے ساتھ ہو اپنوں کا دکھ تو لگتا ہے، تو پوچھتا ہے روتا کیوں ہے، مجھے اتنا بتا ابھی حسین کا سر دھڑ کے ساتھ سلامت تھا، میرا نبی اس وقت رویا، اس وقت حسین کی شہادت کا ذکر کیا، ابھی حسین نبی کی جھولی میں تھا، ہم نے تو اس وقت ذکر کیا جب حسین کا دھڑ کربلا کی سرزمین پہ سر نیزے کی نوک پہ، لیکن وہاں بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. اللہ ہم نے تو اس وقت ذکر کیا، شہادت کا ذکر کیا جب حسین پاک شہید ہو گئے. میرے نبی نے اس وقت شہادت بیان کی جب حسین محمد کی جھولی میں. میرے آقا نے اس وقت ذکر کیا. اب ذرا دیکھیے کتنے نازوں سے پلنے والا حسین. یہاں ہم اپنے بچوں کو پالیں، اگر استاد تھوڑی سی سزا دے، سختی کرے، صرف کھڑا کر دے، ہم کہتے ہیں استاد جی مہربانی کیا کرو، میرا ایک پتر ہے، میں تے تتی واہ نہیں لگن دیندا، اور میں پوچھتا ہوں یہ تو تیرا لاڈلا ہے. ذرا سوچ میرے نبی کا لاڈلا حسین جس کی رگوں میں حیدری خون. آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ میرا یہ بیٹا پیاسا شہید کیا جائے گا. حضرت سیدہ خاتون جنت اب جب کبھی رات کو سوئیں مشکیزہ اپنے سرانے کے ساتھ رکھ لیں. پوچھا جاتا ہے اے شہزادی فاطمہ یہ پانی کا مشکیزہ تیرے تکیے کے ساتھ کیوں؟ فرماتی ہے اس لیے مجھے میرے ابا نے بتایا تھا میرا لخت جگر حسین کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، اس لیے میں مشکیزہ اپنے تکیے کے ساتھ رکھتی ہوں. اگر یہ مجھ سے راحت کے وقت پانی کا سوال کرے اس کو اتنا انتظار بھی نہ کرنا پڑے کہ میں کسی مٹکے کے پاس جاؤں یا پانی چند قدم لینے کے لیے جاؤں، یہاں سے حسین مانگے میں ادھر سے پانی پیش کروں. کتنے لاڑ سے پلنے والا حسین. بچپن میں
اگر عید کا لباس نہ ہو اپنی اماں سے عرض کرے اماں عید کے کپڑے نہیں تو اللہ جنت سے تحفہ بھیجے. جبریل لے کے آئے, ایک کے لیے سبز جوڑا, دوسرے کے لیے سرخ جوڑا. میرے نبی کے شہزادوں نے جب جوڑے دیکھے, آقا نے فرمایا حسن سبز تیرا ہے, حسین سرخ تیرا ہے, کیونکہ حسن کو سبز رنگ کا زہر دیا جائے گا, حسین کا خون بہایا جائے گا. ایک شہادت سری ہے, دوسری جاری ہے. سری وہ کہ قاتل کا پتہ نہ چلے, آلہ قتل کا پتہ نہ چلے. جاری شہادت وہ جو میدان جنگ میں لڑ کے ملے. یہ دو شہادتیں, ایک سری دوسری جاری. رب نے فرمایا اے پیارے محبوب, تو نے شہادت کے لیے دعا کی تھی, التجا کی تھی, میں تجھے شہادت ظاہری طور پہ نہیں دوں گا, تیرے بدن کے نزدیک تیری جان کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. واللہ یعصمک من الناس. پر اے پیارے محبوب, تو نے شہادت مانگی ہے, دو شہادتیں ہیں, ایک سری دوسری جاری. میں دونوں تیرے گھر میں رکھوں گا, سری حسن کو دوں گا, جاری حسین کو دوں گا. کردار ان کا ہوگا, حقیقت مصطفیٰ کی ہوگی. کردار ان کا ہوگا, حقیقت مصطفیٰ کی ہوگی. اسی لیے جتنی شہرت حسین کی شہادت کو ہے, باقی بھی جتنے شہداء ہیں, کربلا کے شہیدوں کے علاوہ بھی بدر کے شہیدوں کو سلام, احد کے شہیدوں کو سلام. جتنے بھی میرے نبی علیہ السلام کی عزت کی خاطر لڑنے والے, دین اسلام کی خاطر لڑنے والے جتنے شہداء تھے, ان کی عظمتوں کو سلام. لیکن جو شہرت حسین کو ملی, اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں, یہاں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے, رب فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. یہ رب فرما رہا ہے, وقاص الوی صاحب, یہ اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. اب سوچئے نا, حسین کا علی اکبر شہید ہو رہا ہے, قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے, علی اصغر ہاتھوں پہ ذبح ہو رہا ہے, اونو محمد کی گردنیں کاٹ دی گئی. پھر رب کو پتا تھا نا حسین یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. رب کو پتا تھا نا کہ وہاں ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر حسین ابن علی کربلا میں پیش کرے گا. خلیل نے منا میں خواب دیکھا اپنے بیٹے کے لیے, انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہا بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا تری, مجھے اس پہ رائے کا اظہار کر. ابھی اسماعیل کا بچپن تھا, ادھر بھی قربانی, ادھر بھی قربانی, ادھر بھی نبی کا لال, ادھر بھی نبی کا لال. اب ادھر خواب دیکھا گیا, ادھر تعبیر پیش کی گئی, ادھر آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی, ادھر حسین نے پٹی نہیں باندھی, ادھر اسماعیل کو ماتھے کے پر لٹایا گیا, ادھر حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. تیر حسین کی آنکھوں کے سامنے آیا, حسین نے لل کر کے کہا ہن پٹیاں کھول وکھاساں میں ہتھاں تے لال کو ہاساں میں تو ترا کملی والے دا سب کیتے کول نبھاساں میں نیزے تے قرآن سنا سا میں سجدے وچ سیس کٹا سا میں. میرے حسین پاک نے کہا اے عشق تو نے میرے جد امجد کو آزمایا, اللہ کے نبیوں کو آزمایا, اب تیرا بالا حسین سے بڑا ہے, میں تیرا انتظار کروں گا, ایسی تجھے شکست دوں گا, پھر دنیا یاد رکھے گی, یزید کا ظلم و ستم مٹ جائے گا, پر زندہ اگر نام باقی رہے گا تو حسین ابن علی کا نام زندہ رہے گا.
ماشاءاللہ خان سلیمان خان صاحب، دل خوش ہو گیا ان کو روح بصیرت دیکھ کے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. علیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یاب کیا بیمار کربلا کا صدقہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان عاشقوں کو سلامت رکھے. تو حاضرین کرام، آج بھی نام زندہ تو حسین ابن علی کا. یزید کا نام مٹ گیا. کچھ تو کہتے ہیں نا دو شہزادوں کی جنگ تھی. حاجی صاحب کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. دنیا کو کوئی ملا جو یہ بات کرے دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس سے اتنا کہو اتنی جرت تو نے کر دی کہ تو کہتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی. ذرا اتنی جرت بھی کرنا، لکھ کے دے پھر اس جنگ میں جیتا کون تھا. اس جنگ میں جیتا کون تھا؟ بقول تیرے کہ کرسی کی جنگ تھی. مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی کمینی سوچ ہے، تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جس حسین کو بیٹھنے کے لیے کبھی زارا کی جھولی ملی ہو، کبھی محمد کے کندھے ملے ہو، اس کو کسی دنیا کی کرسی کی ضرورت رہ سکتی ہے؟ کیا اس کو حاجت ہو سکتی ہے؟ یہ اقتدار کی جنگ نہیں. تاریخ کو پڑھ. حسین نے کہا تھا کہ یزید لانتی ہے، یزید شرابی ہے، یزید دین کو بدلنے والا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والا ہے، بے عمل اور بد کردار ہے. یہ ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دوں جس ہاتھ کو کبھی محمد نے چوما، کبھی زارا نے چوما، کبھی علی نے چوما، کبھی حسن کے دستے اقدس کے ساتھ مس ہوا. یہ پاک ہاتھ میں اس کے پلیت کے ہاتھ میں کیسے دے؟ اسی لیے عطائے رسول فی الہند یہ بات ہمیں سمجھا گیا، ہمیں بتا گیا کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سر داد نداد دست دردش دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اب کئی لوگوں کو اس پہ بھی بیماری پڑ گئی ہے. جی یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے. میں نے کہا تو اس بات کو چھوڑ، یہ شعر کس کا ہے؟ مجھے یہ بتا اس میں تجھے کس بات نے تکلیف تھی؟ میں نے کہا نعت خانوں کو تو دبا لے گا کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. نقیب محفل بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. ادھر آنا بات کر محمد کے نوکر سے، میرے علی کے غلام سے بات کر. میں تجھے بتاؤں کہ اگر تو یہ کہے، اگر یہ بات تجھے تکلیف دے کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، جی حسین کلمے کی بنیاد ہے، اگر تجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے، تو کہتا ہے کہ عطائے رسول فی الہند ایسی بات نہیں کر سکتا، تو پھر چل اگر عطائے رسول فی الہند کا وہ شعر نہیں، پھر علامہ اقبال کا شعر پڑھ لیتے ہیں. بغیر حق در خاک کو خون غلطی دا است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است. اب لگا اقبال پہ فتویٰ. اقبال نے بھی وہی بات کی جو عطائے رسول فی الہند نے کی. اصل میں بیماری یہ ہے کہ ذکر حسین اچھا ان کو نہیں لگتا. یار ہم نے ایسا دور بھی دیکھنا تھا کہ ہماری صفوں میں گھسنے والے بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے، لیکن یاد رکھنا حسین کے ماننے والے کو مر نہیں گے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب تک کم از کم اس ناچیز کے دم میں دم ہے نا، میں اس در کا پیرا دیتا رہوں. یار ہمیں تو اس در سے ملی ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں. وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، حضور نے فرمایا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. آسمان والوں کے لیے تارے امان، زمین والوں کے لیے مصطفیٰ کے گھر والے امان. اب کسی ماخر سے پوچھو، اگر تارے نہ رہیں وہ فوری کہے گا تارے نہ ہو آسمانوں پہ کچھ نہیں بچتا. پھر اس کی بات سے یہ سمجھ آتی ہے تارے نہ بچیں آسمان پہ کچھ نہیں بچتا، محمد کے گھر والے نہ ہوں زمین پہ بھی کچھ نہیں بچتا. اگر یہاں بھی کچھ ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے خاندان کی برکت سے. اور پھر یہ بھی بتا دوں عزت اسی کی ہے جن کا تعلق ان سے ہے. میں بڑے بڑے مولوی اڑتے ہیں ویکھے جی، آوازیں اسی طرح ہیں، قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن پہلے سننے والے اشکار اٹھتے تھے، اب کہتے ہیں یار کدو جان چھڑے. اللہ نے چاشنی کھچ کے رکھ دی کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی آل بیت اور ان کے بغض میں جو بکے
اور جب بھی اس کا منہ کھلے میرے نبی کی اہل بیت کے خلاف کھلے اس کی زبان میں تاثیر کیسے ہو؟ یہ یاد رکھنا وہ خوشبخت جس کے سینے میں ان کا پیار، جن کے سینے میں ان کی محبت، آقا کریم نے فرمایا انا میزان العلم، میں علم کا ترازو، وعلی کفتاہ، علی اس کے دونوں پلڑے، والحسن والحسین خیوتہ، حسن اور حسین ان پلڑوں کے ڈورے، وفاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ اس کے لٹکانے کی جگہ، فیہ توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا۔ آقا نے فرمایا کل بروز قیامت اس ترازو پہ محبت کرنے والوں کے اعمال بھی تلیں گے، بغض رکھنے والوں کے اعمال بھی تلیں گے۔ میں تو گج بج کے کہتا ہوں جب میرے عمل تولے جائیں گے وہ پلڑے، وہ ڈورے، وہ پورا ترازو بول کے کہے گا یہ تو وہی ہے جو یہ کہا کرتا تھا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے۔ مل کے پڑھ لیں آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ماشاءاللہ روح بصیحت ہے آپ، بیمار کو معافی، بزرگ کو معافی، عاشق کو معافی نہیں۔ عاشق بیمار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جذبہ ایسا ہے، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ شفا دے۔ باقی سارا کام میں نے کرنا، آپ نے کہنا کیا بات ہے۔ آج پتہ چلے حاجی ثناء اللہ صاحب اپنی رہائش گاہ کے باہر اس گلی میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس جماعت کو اکٹھا کر کے جن شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف میں ایک حدیث پاک بخاری کی سنا دوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا کسی مقصد کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن میں پہنچے تو عشاء کی نماز کا وقت آیا۔ علوی صاحب جب نماز عشاء کا وقت آیا نا تو حضرت معاذ بن جبل نے امامت کروائی، تو انہوں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی نا وہ آیات پڑھی 5ویں سپارے کی جس میں آتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جب یہ آیت پڑھی نا، یہ لفظ پڑھے تو ایک یمنی کھڑا ہو کے کہتا واہ 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 معاذ واہ، آج خلیل اللہ کی اماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی۔ کیوں جی؟ کیونکہ ان کے بیٹے کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت 2600 سال گزر چکے تھے ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اگر خلیل اللہ کا ذکر آئے، امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل خلیل اللہ کا ذکر کریں، پیچھے ایک شخص کھڑا ہو کے کہے کہ آج ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی، تو آج جب ہم حسنین کریمین کا ذکر کریں گے زہرا پاک کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی؟ آئیں سب مل کے کہیں کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے۔ آپ نے صرف کیا بات کہنا ہے؟ آپ کے آستانے کی، اسٹیج سے بھی آواز آئے آپ کے آستانے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کیسا آستانہ، اگر آستانہ علیہ بغداد دیکھیں وہاں رونق پیرانے پیر، حضرت غوث اعظم، آستانہ علیہ پاک پتن، رونق بابا فرید گنج شکر، آستانہ علیہ گولڑا شریف، رونق مہر علی، آستانہ علیہ سیال شریف، رونق پیر سیال، آستانہ علیہ تونسا شریف، رونق پیر پٹھان۔ اور جس آستانے کی میں بات کر رہا ہوں ذرا اس طرف دیکھیے، ادھر رونق کون کون؟ فاطمہ اور علی، حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں نواسے بھی ہیں،
حضرت عمر وظائف مقرر کرتے ہیں، اپنے شہزادے کا تھوڑا حصہ، شہزادوں کا ڈبل حصہ۔ عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں اے پیارے بابا جان، میرا حصہ حسنین سے کم کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عبداللہ، اگر ان کی برابری کرنی ہے، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا۔ اتنا سوال کیا، عبداللہ نے جو جواب دیا شاید اسی صورت میں دیا کہ کتنے نانے بھی گئے نواسے بھی گئے، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے۔ اور جو ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، نکیرین آئیں گے، یہ شکلیں دیکھیں گے، یہ چہرے تکیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تک کے بولے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، کیا کہیں گے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات۔ کتنے لاڈ سے پلا ہے حسین، لیکن جس وقت قربانی کے لمحات آتے ہیں کوئی ثابت کرے حسین ایک قدم پہ بھی ڈولا ہو، اتنے لاڈوں سے پلنے والا حسین، ہاں اس نے یاد ضرور دلوایا کہ لوگوں تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں میں وہی ہوں جس کو حضور اٹھا کے کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، مولا مجھے ان دونوں سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو جو ان سے پیار کرتا ہے میرے مولا ان سے بھی تو محبت فرما۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں وہ حسین ہوں کہ جس کو گرتے دیکھ کر نبی جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے؟ حسین نے یاد ضرور دلوایا، لیکن حاضرین کرام، میرے بریلی کے امام کے برادر اصغر کہتے ہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، ان کو کیا پتا تھا حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ تو ایک ہندو شاعر تھا، جب حسین کی عظمت کو پڑھتا ہے پھر اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کیا، اس نے، وہ جب ہندو تھا اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ حسین نبی کا نواسا، وہ کہتا ہے حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں نہ بے دردی سے لال محمد کا مارا جاتا، سامنے رکھتے کرتے دن بھر خدمت اس کی، ہندی بھاشا میں اسے بھگوان پکارا جاتا۔ یہ وہ اپنی طرف سے جملے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ حسین کے کردار کو بھی مانوں، حسین کی عظمت کو بھی مانوں، اور پھر بتوں کے آگے سجدہ کروں۔ جس خدا کی توحید کے لیے حسین نے سر کٹوا دیا میں اس خدا کو معبود نہ مانوں، پھر حسین کی عقیدت اور اس محبت کا کیا فائدہ؟ اسی وقت اس نے کہا اے حسین گواہ ہو جا، اے روح حسین میری اس بات پہ شاہد ہو جا کہ ان بدبختوں نے تیرے نانا کا کلمہ پڑھ کے تیرا سر تن سے جدا کیا، میں تیرا سر تن سے جدا پڑھ کے تیرے نانے کا کلمہ پڑھ رہا۔ اللہ اکبر۔ آئیے دوستان گرامی، وہ حسین کہ جس کی شہادت کی خبریں میرے نبی نے بچپن میں دی، میں بات کو شارٹ کر کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے خبریں دی اور حضور نے دعائیں کی، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، میرے مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا، اس کے کیے کا اس کو اجر بھی دینا۔ یہ میرے نبی کی دعا قدم قدم پہ حسین کے ساتھ تھی۔ کتنی دعائیں ہیں؟ دو، صبر اور بولیے۔ آقا نے عرض کی مولا صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا، پوری
پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ، اتنا بڑا صابر نہیں ملے گا جس کے سامنے 18 سال کا جوان اس کے ٹکڑے اڑ رہے ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے تصویر حسن قاسم قربان ہو رہا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے عباس علمدار کے بازو کٹ رہے ہو۔ حسین کا حوصلہ دیکھیے، کتنا صبر کیا، عرض کرتا ہے ایک ایک پھول قربان کر کے رب سے عرض کرتا ہے اے پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہوں، تو کاٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہوں۔ مولا جیسے تیری رضا۔ حضرات پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین، اور انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین۔ ارے 3 دن کے پیاسے نے بڑا کام کیا، اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا۔ حضور کا نواسا حسین، میرے نبی کا شہزادہ، دیکھیے قربانیاں پہ قربانیاں پیش کرتا ہے۔ آخر جب 72 نفوس شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، حسین سیدہ زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ علی کی بیٹی دنیا میں بڑے بڑے بھائیوں کے سامنے بڑی بڑی بہنیں اپنی جائیدادیں قربان کر دیتی ہیں، اپنے حصے کی پراپرٹی لکھ کے دے دیتی ہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو کہتی ہیں میرا ویر سکھی رہے، اپنے بھائیوں کی فکر کرتی ہیں، اپنے حصے کی پراپرٹیاں جائیدادیں دے دیتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک بہن حسین کی بہن ہے جس نے جائیدادیں نہیں اپنی اولادیں قربان کر دی، جس کی رگوں میں حیدری خون تھا۔ ارے آندھی سے ایک چراغ سرے شام بچ گیا، زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا۔ میرے نبی کی یہ بھی نواسی ہے۔ امام عالی مقام 72 نفوس 72 جنازے ٹھکانے لگا کر سیدہ زینب کے خیمے میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے زینب تیرا ویر حسین آیا ہے، جی بھر کے دیکھ لے، اس کے بعد شاید حسین اس انداز میں تیرے سامنے نہ آئے۔ اب حسین رو پڑے۔ سیدہ زینب نے پوچھا اے میرے بھائی حسین یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تک اس لہجے میں اس انداز میں تجھے روتے نہ دیکھا۔ علی اکبر کا تو نے لاشا اٹھایا، علی اصغر کی میت اٹھائی، قاسم کی میت اٹھائی، اس طرح نہ روئے، اب رونے کی وجہ کیا؟ آپ نے پوچھا میری بہن ذرا یہ تو بتا آج دن کیا ہے؟ عرض کی آج جمعے کا دن ہے۔ حسین نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا یہی تو وجہ ہے کہ جن کے گھر میں سورہ جمعہ نازل ہوتی ہے آج وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہودی ہو عیسائی ہو اپنی عبادت کے دن کھل کے عبادت کریں، جو دین کے وارث ہیں، جو محمد عربی کی اولاد ہیں، جن کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہے، آج وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نہ جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگ پڑی، ویر کو دلاسا دیا۔ حسین نے کہا اے میری بہن زینب میری ایک آخری آرزو وہ تو پوری کر دے۔ سیدہ زینب نے پوچھا ویر حسین مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک کوئی ایسا مقام بتائیے کہ آپ نے کوئی حکم کیا ہو میں نے پورا نہ کیا ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت، آپ حکم کیجئے مجھے کرنا کیا ہے؟ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کہا بھیا حکم کیجئے۔ حسین نے کیا کہا؟ تڑپ جاؤ گے۔ کہنے لگے زینب کو دیکھ میری سواری کھڑی ہے، باغر سے آوازیں آ رہی ہیں،
حل من مبارس، حل من مبارس، مبارس طلب کیا جا رہا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ سیدہ زینب کہتی ہیں سواری بھی نظر آ رہی ہے، آوازیں بھی آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بس اتنی خواہش، آج دیکھ عباس نہیں، ویر حسن نہیں، نانا مصطفیٰ نہیں، جتنے بھی شاہ سوار گئے، علی اکبر گئے، ان کو الوداع میں نے کیا، عباس کو گھوڑے پہ سوار میں نے کیا، آج مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں، ذرا مہربانی کر، عباس بھی تو نے بننا ہے، حسن بھی تو نے بننا ہے، باپ کا رشتہ بھی تو نے نبھانا ہے، ماں کی طرح ماتھا بھی تو نے چومنا ہے، بہن بن کے میرے سر پہ پگڑی بھی تو نے رکھنی ہے، نانے کی طرح تھپکی بھی تو نے دینی ہے۔ سیدہ زینب اٹھی، ایک دستار اٹھائی، حسین کے سر پہ رکھی، ماتھا چوما، میرے پیر نصیر الدین نصیر کی روح تڑپی جب زینب نے ماتھا چوم کے حسین کو الوداع کیا۔ چراغ گولڑا فرماتے ہیں کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، بن سنور کے جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے کلے باغے بطولا آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ میرے امام سیدہ زینب جب پگڑی سر پہ باندھتی ہے، حضرت تاجدار گولڑا فاتح قادیاں سیدنا پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں نانے پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے ہویا روانہ، یعنی تاجدار گولڑا بھی فرما رہے ہیں وہ جو پگڑی تھی جو حسین نے سر پہ باندھی تھی وہ مصطفیٰ کریم کی دستار تھی، ہاتھ میں میرے مولا علی کی تلوار تھی، سواری بھی دلدل حیدر، حضرت مولا کائنات کی سواری۔ جب حسین نکلے 3 دن کا پیاسا، مسافر بھی تھا، بھوک بھی برداشت کی تھی، بدن کمزور تھا، لیکن دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے کہ دیکھنے سے تو ایک کلی معلوم ہوتا ہے، انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے آیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے آیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک ہو تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ حسین پاک جب نکلتے ہیں، اقبال کہتا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن تو ایک طرف چرخے کا ہن کانپ رہا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ حسین کا سامنا کرتا۔ کئی سو یزیدیوں کو مورخین نے لکھا، تاریخ کی معتبر کتب اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے لکھا کئی سو یزیدیوں کو حسین نے واصل جہنم کیا۔ ابن سعد کہتا ہے اب کیا کریں، کہا ٹھہر جاؤ، عمر ابن سعد ٹھہر جاؤ، یقیناً حسین نے ابھی نماز پڑھنی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں، جب حسین نماز میں ہو تو پھر اس وقت حملہ کیا جائے، وگرنہ ہم میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ اب ان کو پتا تھا نا یہ اس علی کا بیٹا ہے جس کی پنڈلی میں تیر لگ جائے تو کھینچا جائے تکلیف ہو، تو پھر یہ کہا جاتا ہے ٹھہر جاؤ، اس وقت نکالنا جب علی نماز میں ہو، پھر جب علی نماز میں ہوتے ہیں پھر وہ تیر کھینچا جاتا ہے، علی سلام پھیرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیر کب نکالا؟ کہا علی تجھے پتا نہیں جب تو نماز میں تھا؟ کہا میں تو معراج کر رہا تھا۔ پوچھا پھر معراج کی تعریف کیا ہے کہ جس میں جلوہ خدا نظر آئے؟ اے علی کیا تو وہ جلوہ دیکھتا ہے؟ میرے مولا علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، علی اس وقت سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک اس کا جلوہ دیکھنا نہیں۔ یہ حسین اللہ یہ حسین اس علی کا بیٹا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ نماز نہیں چھوڑتے۔ پیغام حسین آخر میں کیا دے رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مجبور بھی کوئی نہیں، لیکن حسین نے نماز کو مقدم رکھا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔
اور ارادہ یہ کیا مولا تو جانتا ہے جنگ کا میدان ہے، میں نے نماز ادا پڑھنی ہے اور سکون سے پڑھنی ہے۔ سواری کا رخ قبلے کی طرف کر کے کھڑے ہو کے کہا مولا یہ جانور ہے، سجدہ کرنا میرا کام ہے، قبلے کی طرف اس کو کنٹرول کرنا تیرا کام ہے۔ مولا اب میرے بس میں نہیں کہ میں اس سواری کو روک کے رکھوں۔ کسی پنجابی والے نے کیا خوب کہا کہ حسین نے کہا کہ مولا نماز تیری اج پڑھن نہ دیون اے شہر شام دے واسے، نماز پڑھا کے سواری نو روکاں اج جاواں کیڑے پاس، تے غیب وچوں آواز آئی تو نہ ہو بات اداسی، جدول تیرا مکھڑا پھر سی میرا کعبہ پھر دایا۔ حسین اب سواری کی زین پہ نماز کی نیت کرتے ہیں، ابھی نیت کر رہے تھے، ایک یزیدی نے تیر کھینچا، وہاں آ کے لگتا ہے جہاں میرے نبی بوسے دیا کرتے۔ حسین کی پیشانی پہ تیر لگا، حسین اکھڑ کے زمین پہ آئے، شمر آپ کی چھاتی پہ آیا۔ ابن اساکر نے لکھا جب حسین نے شمر کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ذرا اپنے سینے کے بٹن کھول۔ اس نے سینے کے بٹن کھولے، ایک سفید داغ دیکھا تو حسین نے کہا اے میرے پیارے نانا جان، آج سے 56 سال پہلے آپ نے حق کہا، سچ کہا۔ شمر نے پوچھا کون سی ایسی بات جو حق سچ جو تو کہہ رہا ہے؟ حسین نے فرمایا میرے نانا نے بتایا تھا کہ جو تیرے خون میں اپنے ہاتھ رنگے گا وہ ابلک کتا، اس کے سینے پہ سفید نشان ہوگا۔ یہ نبی نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اس کے سینے پہ سفید نشان ہوگا، برس کا وہ مریض ہوگا۔ حسین پاک نے کہا بس مجھے یقین ہو گیا کہ میرا وقت اخیر ہے، لیکن اے شمر مجھے نماز تو پڑھنے دے۔ اس نے کہا پھر جلدی جلدی کر۔ کہا کیوں، تجھے کیا جلدی ہے؟ کہا میں نے تیرا سر کاٹ کے انعام لینا ہے۔ جو اپنے سر کے کٹنے کا سن رہا ہے وہ اللہ سے کہتا مولا تیری بھی بے نیازی، ایک سر میں تو نے 2 انعام رکھ دیے، ایک سر میں 2 انعام رکھ دیے۔ پوچھا گیا، یزیدیوں نے پوچھا، کسی نے سوال کیا 2 انعام کیسے؟ کہا اس سر میں میرا انعام بھی ہے، یزیدیوں تمہارا انعام بھی ہے، فرق کتنا ہے؟ تم کاٹ کے لوگے میں کٹوا کے لوں گا، تم یزید سے لوگے میں خدا سے لوں گا۔ پھر سجدے میں حسین نے سر کٹایا۔ میں نے اس مقام کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے، وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، آج اسنا اللہ صاحب نے بھی دیکھی ہے، جہاں حسین نے آخری سجدہ کیا تھا۔ وہ مقتل گاہ حسین، آج بھی وہاں سے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، حسین کے آخری سجدے کی خوشبو آج بھی وہاں پہ مہک رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی وہ گھڑیاں وہ سعادتیں نصیب کریں کہ آپ کی آنکھیں وہ نظارہ کریں کہ حسین پاک جب سجدے میں سر رکھتے ہیں، پوچھئے علماء سے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس انداز میں مرے گا، شراب پیتا ہوا مرا ہے شراب پیتا ہوا اٹھے گا، زنا کرتا ہوا مرا ہے زنا کرتا ہوا اٹھے گا، جو جس انداز میں مرے گا وہی کرتا اٹھے گا۔ حسین تیری عظمت کو سلام۔ حسین سجدے میں سر کٹا رہا ہے، تو بتائیے نا حسین حشر میں کس انداز میں اٹھے گا؟ کیا انداز ہوگا حسین کا؟ آئین مشیت کا شناسا ایسا، قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی، ارے قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سجدے میں سر رکھ کے آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے ساجد لمبے سجدے کرنے والے، لیکن سجدہ کر کے سر اٹھاتے تو ہیں نا۔ اس تاریخ کے اندر ایک ساجد سجدہ کرنے والا حسین ہے، جس نے اپنے مسجود کو ایسا سجدہ کیا کہ چشمان فلک سے لے کر زمین کے ذرے ذرے تک ہر کسی نے سجدے جاتے دیکھا، قیامت تک سر اٹھاتے کوئی نہیں دیکھے۔
پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اور حضرت پیر ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ حسین نے یہ آخر میں پیغام دیا سجدہ کر کے، نماز کو نہ چھوڑا۔ حسین نے بتا دیا کہ مزہ جو دی نماز وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ، حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جنہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، جنہوں نے تخت کے لیے جنگ کی، میرے نبی کے شہزادے نے تخت کے لیے نہیں کی، دین کے لیے کی، دین کو بچانے کے لیے یہ جذبہ دکھایا، اور ان بے ایمانوں نے ظلم کی انتہا کر دی، حسین نے صبر کی انتہا کر دی۔ پھر آج بھی نام زندہ ہے تو حسین ابن علی کا زندہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن 10 محرم، یہ سن لیجئے، آج سے تقریباً 4 دن بعد 5واں دن عاشورہ کا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرے 10 محرم کو، اپنے گھر والوں پہ، غیروں پہ نہیں، صرف اپنوں پہ، اپنوں پہ کھل کے خرچ کرے، پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے صرف جو اپنوں پہ خرچ کرے اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، جو غریبوں پہ خرچ کرے گا اس کا دسترخوان کتنا وسیع ہو جائے گا۔ ان شہزادوں کے نام پہ خرچ کرو جتنا کر سکتے۔ میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اپنی جیب سے خرچ کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حسین کا نام لے کر میرے جیسے لاکھوں مولوی پلتے ہوں، ایک دن تو ہو نا کہ ہم بھی اپنی جیب سے حسین کے نام پہ خرچ کریں، کم از کم نمک حلالی تو ہو نا۔ میرے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ ہم کھاتے پیتے اس در کا صدقہ ہے، اس خاندان کی قربانی کی وجہ سے آج یہ آزادیاں ہیں۔ اگر حسین سر نہ کٹاتے تو اسلام کی یہ آزادی، کھل کے دین کا نام لینے والا، نبی کا نام بلند کرنے والا، اللہ کا نام بلند کرنے والا، یہ آپ کو شاید نہ ملتا اگر میرے نبی کا نواسہ اپنا سر نہ کٹاتا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم کا میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ حاجی ثناء اللہ صاحب، حاجی رضا اللہ صاحب، ان کے جملہ برادران رفقا، اللہ تعالیٰ ان کے مال جان عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا